اور ظالموں اور بزدلوں بےشرمو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ آؤ پاکستان کی عمران خان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، وہ ایک بہادر لیڈر ہے، وہ نڈر ہے۔ آؤ بیلٹ پیپر کی پرچی پہ کرو، لوٹے لٹیرو آپ تو باہر چلے گئے ہو اور ہمارا سودا کیے بیٹھے ہو۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں میرے اللہ میری زندگی بھی عمران خان کو لگا دے، عمران خان کو کچھ نہ ہو۔ خان صاحب اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو کوئی پرسان حال نہیں پاکستان کا، خدا کے واسطے ظالموں دشمنوں کیوں ایسے لیڈر کے پیچھے پڑ گئے ہو جو بہن بیٹی کی بات کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز۔ ملتان ساؤتھ چوک کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے، جب تک عمران خان کا جو ٹارگٹ ہے یا مشن ہے پوری قوم کا وہ پورا نہیں ہوتا، اس وقت تک پوری قوم جو ہے اور قیادت یہ سڑکوں کو بلاک کرے گی اور پہیہ جام ہڑتال کرے گی اور شٹر ڈاؤن کرے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مطالبات پورے کروائیں گے۔ امپورٹڈ حکومت ہے، نامنظور ہے، پبلک بھی باشعور ہو چکی ہے۔ عمران خان نے تمام سیاست کے تمام حقیقتیں بتا دی ہیں کہ ہمارا حکمران کون ہونا چاہیے، اور عمران خان سچا کھرا لیڈر ہے۔ اس کا موقف جو ہے وہ حقیقی آزادی لینا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اس کا مشن جو ہے وہ پاک ہے اور 26-27 سال سے وہ یہ اسٹرگل کر رہا ہے پاکستان کو آزاد کرنے کی، اور انہوں نے ہمارے ملک میں اڈے بنا کر ہمارے ہی عوام کو شہید کیا اور افغانستان پر حملے کیے۔ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم کسی صورت غلامانہ ذہن نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں، اور عمران خان واحد انسان ہے جو لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتا ہے، غریب عوام کو اوپر اٹھانا چاہتا ہے، شعور دینا چاہتا ہے، یکساں نظام تعلیم دینا چاہتا ہے اور پاکستان کو بہت اوپر کرنا چاہتا ہے اور حقیقی آزادی لینا چاہتا ہے۔ تو اس لیے ہم پوری قیادت کے ساتھ ہیں، ہم عوام ہماری جو ہے پوری جو ہے 22 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اور انہوں نے یہ جارحانہ حرکت کی ہے، یہ بزدلی دکھائی ہے، اور یہ خود ختم ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے۔ ان کو اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری ہے جب تک یہ کرسیاں نہیں چھوڑیں گے اور الیکشن کا اعلان نہیں کریں گے۔ اب یہ جو اصل گیم ہے وہ ہے ہمارے پاکستان کا ایٹمی پلانٹ کو ڈیفیوز کرنا۔ یہ لوگ ہمیں قرضے کی دلدل میں اتنا پھنسا لیں گے، ایک دن ہمیں امریکہ کہے گا ایٹمی پلانٹ لینا ہے یا روٹی کھانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، پاکستان پہ قبضے کی باتیں ہو رہی ہیں، بھارت دانت گاڑے ہوئے کھڑا ہے، اور اس میں جو غدار ہیں ہماری حکومت، جو مکس اچار پارٹی ہے، یہ غدار ہے، یہی سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ہمیں الجھایا ہوا ہے، غریب عوام کو الجھایا ہوا ہے۔ آٹا مہنگا ہو گیا ہے، چینی مہنگی ہو گئی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ اصل گیم تو پیچھے ہے، اصل گیم پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے اس وقت۔ اگر ہمارا ایٹمی پلانٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں چلا گیا، یا ہم یہ کہیں، ہمارے عوام تنگ آ کر یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہمارے قرضے معاف کر دو، اتنا قرضہ ہو گیا کہ ہم ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں، اسی سچویشن کی طرف کیا دیکھتی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہمارے ملک کی کنڈیشن ہوگی، ایکس پرائم منسٹر جو ہے ان کے اوپر سرے عام دن دہاڑے حملہ کر دیا جاتا ہے، تو آنے والے دنوں میں جو کامن پبلک ہے، جو کامن پرسن ہے، اس کی کیا حالت ہونے والی ہے اور ہمارے ملک کی کیا حالت ہونے والی ہے؟ حالت ہونے والی ہے۔ اس وقت ہمارا کیا سٹیٹس ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ روڈوں پہ اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے چھوڑ کے، گھروں کو چھوڑ کے، اپنے شوہروں کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے ہم یہاں پہ سڑکیں ناپ رہے ہیں۔ کس لیے ناپ رہے ہیں؟ ان لوگوں نے ہمیں سڑکوں کے منہ دکھائے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ہمیں شعور دیا، لیکن آج ہم احتجاج کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم غیر محفوظ ہیں، ہر پاکستانی بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، مرد اس وقت عدم تحفظ کا شکار ہے۔ عدم تحفظ جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایک بلی کو جب کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، چاروں طرف سے محصور کر دیا جاتا ہے، تو وہ پلٹ کے حملہ کرتی ہے۔ یہ 4 جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، 5 خاندان بیٹھے ہوئے ہیں 22 میل کی حکومت کے اندر، یہ دراصل خود اس وقت بلی کی کیفیت میں ہے، اس لیے انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا۔ انہوں نے چاروں طرف سے اسلام آباد کو خود ہی محصور کر دیا کنٹینر لگا کے۔ جب عمران خان صاحب چاروں طرف سے لے کے ان کو محصور کریں گے، ان کو جان کے لالے پڑ جانے، ان کو روٹی نہیں ملنی ہے، یہ اپنا اناج اکٹھا کر لیں اسلام آباد میں، ہم آ رہے ہیں، ہم نہیں پیچھے ہٹنے والے۔ اچھا میڈم، آپ مجھے بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو 3 نام جو ہے دیے گئے ہیں، اسد عمر صاحب نے وہ نام بتائے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو نام بتائے، ظاہری بات ہے ان کی طرف سے ان کو کوئی پیغامات آئے ہوں گے یا انہوں نے سنے ہوئے ہوں گے تو انہوں نے بتایا۔ میں اس کے بارے میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ پاکستان میں جو انہوں نے ہوچے ہتھ کنڈے کھیلے ہیں، جو میرے لیڈر، میرے ایکس پرائم منسٹر عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا ہے،
ये इस बात की कड़ी है कि जो वो देते थे हमें धमकियां, तो ये सामने आना शुरू हो गए हैं। और जालिमो और बुज़दिलो, बेशर्मो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आओ, पाकिस्तान की इमरान खान के साथ मुकाबला करना है। वो एक बहादुर लीडर है, वो निडर है। आओ, बैलेट पेपर की पर्ची पे करो। क्यों नहीं आते? कि कभी आप नैब खत्म कर देते हो, कभी आप लोगों को खरीद लेते हो, कभी कुछ करते हो। हम इसको मानने वाले नहीं है। अब अवाम बाहर निकल चुकी है, अब अवाम बाशऊर हो चुकी है। इंशाअल्लाह अवाम उस वक्त तक घर नहीं बैठेगी जब तक उनको सुख नहीं मिलेगा, जब तक उनको चैन नहीं मिलेगा। लोटे लुटेरो, आप तो बाहर चले गए हो और हमारा सौदा किए बैठे हो। हम बेशऊर नहीं है, अब हमारे अंदर शऊर डेवलप हो चुका है। हम आप लोगों के साथ मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। हमारे लीडर ने 17 साल से हमें जो शऊर दिया है ना, हमें जो बोलना सिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मुकाबला करेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे। इनको इनके करतूत बताएंगे, इन्होंने जो गबन किया वो बताएंगे, जो इन्होंने चोरियां की वो बताएंगे, जो इन्होंने महल्लात बनाए वो सबको पता है। पाकिस्तान की अवाम को किस चीज का पता नहीं है। जब इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाया जाता है, आधी रात को 12 बजे रात के सुप्रीम कोर्ट खुलता है, क्या उससे ये कम था? इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ, क्या ये छोटी बात है? इमरान खान एक ऐसा लीडर है जिस बच्चे के अंदर इमरान खान है। और मैं बजरिया मीडिया मैसेज देना चाहूँगी, अवाम को भी मैसेज देना चाहूँगी, आप बाशऊर हो, आप अपने ज़मीर का सौदा करो। इन लुटेरों पे, इन डाकुओं पे अब हमारा कोई भरोसा नहीं रहा। ये हमारा पहले भी सौदा किए बैठे हैं। अभी तक कोई भी इंसाफ जो है, एहतिसाब जो है नहीं हो सका, तो क्या देखती है कि आगे कब तक एहतिसाब या इंसाफ जो है आपको मिल जाएगा? इमरान खान साहब के जिन लोगों ने हमला किया है, जो हमला आवर है, वो कैफरे किरदार को पहुंचेंगे, और अगर नहीं पहुंचे तो फिर आप लोगों का क्या रद्द अमल होगा? क्या सोचा हुआ है, क्या करेंगे? ये हो नहीं सकता कि वो कैफरे किरदार तक ना पहुंचेगा। जुल्म की याद रखना, जुल्म की रात जितनी लंबी हो उसकी सवेर जरूर होती है। कैसे कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचेंगे? इन बेज़मीरों को रात को नींद नहीं आएगी, इन ज़मीरों को रात को झंझोड़ा जाएगा, इनके ज़मीरों को झंझोड़ा जाएगा। ये रात को उठ के नींद की गोलियां खाएंगे तब भी इनको नींद नहीं आएगी। ये पाकिस्तान की अवाम के साथ, पाकिस्तान के लीडर इमरान खान के साथ ये कर क्या रहे हैं? हम इनके होछे हथकंडे, अब इनकी बस हो गई है। और हमारा इंशाअल्लाह एहतजाज भी कंटिन्यू रहेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। उस वक्त तक इमरान खान साहब, आपकी ये बहनें, आपकी ये बेटियां इंशाअल्लाह आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, मेरे अल्लाह मेरी जिंदगी भी इमरान खान को लगा दे, इमरान खान को कुछ ना हो। खान साहब, अगर आपको कुछ हो गया तो कोई पुरसाने हाल नहीं पाकिस्तान का। खुदा के वास्ते अज़ालिमो, दुश्मनों, क्यों ऐसे लीडर के पीछे पड़ गए हो जो बहन बेटी की बात करता है, जो नकाब की बात करता है? बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इमरान खान साहब के जो कातिल है, जो हमला आवर थे, वो पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक हम इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे, यही बैठेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।